السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ آپ کو فہم قرآن کلاس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 27 پڑھیں گے، جو کہ 217 سے 222 نمبر آیت پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سوال و جواب کا سیشن اپنایا ہے۔ 4 قسم کے سوال اس رکوع میں کیے گئے، مسلمانوں کی جانب سے، اہل ایمان کی طرف سے، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں سوالوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت کم سوال کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اس طرح سوال نہ کریں جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں پڑ گئے۔ تو یہ کوئی چند سوال ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے خصوصی طور پہ، باقی واقعتاً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت احتیاط برتی۔ جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کچھ فرماتے تھے، جو کچھ دیتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ لے لیتے تھے، اور جس سے منع کرتے یا رکتے وہاں سے وہ رک جاتے تھے۔ اسی لیے یہ شریعت بہت آسان رہی، اور اللہ بھی ہمارے ساتھ آسانی کا ہی ارادہ رکھتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تک بہت آسان دین پہنچا ہے۔ تو ان 4 سوالوں میں سے پہلا ہے کہ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ محترم مہینے کے اندر، حج کے مہینوں کے اندر لڑائی لڑنا کیسا ہے۔ نمبر 2، وہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو اس کا جواب ملا ہے اس کے اندر کہ شراب اور جوئے کی کیا حیثیت ہے انسانی زندگی میں۔ تیسرا سوال تھا کہ انفاق کا جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا حدود و قیود ہیں۔ ان 4 سوالوں کے جواب بہت جچے تلے انداز میں دیے گئے ہیں۔ آئیے ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، آیت کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی تشریح حاضر ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام یا محترم مہینے کے بارے میں کہ لڑائی لڑنا اس میں کیسا ہے، کیا اس میں لڑائی لڑی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر کوئی لڑ لے تو اس کا کتنا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے کہ اس مہینے میں لڑائی لڑنا بہت برا کام ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، جبکہ اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ قبیح اور برا کام ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ یہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دیں، مرتد کر دیں تمہارے دین سے۔ ان استطاعوا، اگر ان میں استطاعت ہو تو وہ ایڑی چوٹی کا زور اس پہ لگائیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، پس جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، روگردانی کر کے غیر مسلم ہو گیا، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو وہی لوگ ہیں کہ حبط ہو گئے ان کے اعمال، اچک لیے گئے، ختم ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنے بھی اس نے سجدے، رکوع، تلاوتیں کی ہوں گی، دعوت کا کام کیا ہوگا، سب رائے گاں چلا گیا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟
ہوا اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں مدنی زندگی کے اندر اپنے 8 ساتھیوں کا ایک جتھا بھیجا کہ آپ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وادی نخلا، تو وادی نخلا میں جا کے ذرا حالات پہ نگاہ رکھیں کہ اہل قریش کدھر آ جا رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان کی نگرانی کرنا، لڑائی بڑھائی کرنا نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ تھا اور تقریباً آخری تاریخ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے مکے والوں کا، اور تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، برتن وغیرہ تھے اس تجارت کے گھر سے لائے ہوئے تھے کہیں سے، تو انہوں نے سوچا کہ ان پر حملہ کرنا چاہیے اور ان سے یہ مال بھی چھین لینا چاہیے۔ وہاں مشورہ ہوا ساتھیوں میں کہ کیا کریں، رجب کا مہینہ ہے، تو بعض نے کہا جی رجب تو ختم ہو گیا، اب آخری تاریخ گئی، اور اگر ہم مزید انتظار کریں گے تو یہ آگے نکل جائے گا اور ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے ہم ابھی اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کو حملے کی اجازت نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی، بس یہ ان کے ذہن میں ایک زخم تھا جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ سے نکالے گئے ہیں، جیسے آگے آ بھی رہا ہے، تو ان کا سب کچھ لوٹ لیا تھا ان کافروں نے۔ اب جب یہ مدینہ میں چلے گئے ہیں تو پچھلے رکوع میں میں نے تذکرہ کیا تھا درس دیتے ہوئے کہ وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھنے دیا گیا، وہاں بھی ان پر جنگ ہی مسلط کرنا چاہتے تھے، چھاپا مارتے رہتے تھے، مویشی لوٹ کے لے جاتے تھے۔ تو اب مسلمان یہ ظاہر ہے ذہن میں تو لاتے ہوں گے نا کہ اب جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم معاف نہ کریں۔ اب نبی علیہ السلام کی ہدایت کو تو وہ ایک لحظہ کے لیے بھول گئے اور انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ ایک بندہ مارا بھی گیا، باقیوں کو قید کر لیا اور سامان وغیرہ لے کے مدینہ میں آ گئے۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے تو بڑا واویلا کیا، یہودیوں کو بھی بتایا جو مدینہ کے یہودی تھے کہ دیکھو جی مسلمان بڑے بنے پھرتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور خود دیکھو محترم مہینے کے اندر انہوں نے لڑائی لڑی ہے۔ یعنی 2000 سال سے یہ مہینے محترم ہی چلے آ رہے تھے اور آج تک محترم ہیں کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، کسی کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پچھلے رکوعوں میں نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ تو اس مہینے کا دیکھو مسلمانوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا اور بندے بھی قید کر کے لے گئے ہیں، ایک کو مار بھی گئے ہیں اور سامان بھی لوٹ لیا ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو امن و سلامتی کا دعویٰ لے کے اٹھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ محترم مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ہمیں خانہ کعبہ کا احترام سکھاتے پھرتے ہیں۔ اور یہ پہلا ہی موقع تھا، یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا، اور یہ بھی غلط فہمی میں ہوا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ چیزیں پہنچی ہیں، مال غنیمت بھی، قیدی بھی، اور رپورٹ آپ نے سنی تو آپ کو بہت غصہ آیا اور ان کو ڈانٹا کہ میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان پر کوئی حملہ کریں، میں نے تو صرف نگاہ رکھنے کے لیے اور نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا آپ کو، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ باقی جو مسلمان تھے انہوں نے بھی ان کو ملامت کی اور کسی نے نہیں سراہا کہ شاباش جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے، بدلہ لینا ہی چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ سارے ڈسپلن کے پابند تھے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے پابند تھے، مرکزیت پسند تھے، وہ نبی علیہ السلام خود مرکز تھے۔ تو مرکز کی اجازت کے بغیر ماتحتوں کو ایک بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ طے شدہ پالیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں وہ اس سے رک جاؤ۔ خیر نبی علیہ السلام نے فہمائش کے بعد، سمجھانے بجانے کے بعد، جو مکہ سے وفد آیا ہوا تھا احتجاج نوٹ کرانے کے لیے اور مطالبہ لے کے، آپ علیہ السلام نے ان کو قیدی بھی دے دیے اور یہ مال بھی واپس کر دیا، اور جو مارا گیا تھا بندہ اس کا خون بہا بھی دیا۔ بہت ہی اچھے انداز سے نبی علیہ السلام نے اس موقع کو سنبھال لیا، لیکن جو باطل میڈیا تھا وہ تو غوغا کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کمزوری آ گئی تھی اور اس میں وہ بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کر رہے تھے، وہ جی بڑے مسلمان امن پسند بنے پھرتے ہیں، بڑے احترام کرنے والے بنے پھرتے ہیں، دیکھو جی ان سے یہ کس طرح کی حرکت سرزد ہو گئی۔ یہ اصل میں حسد کہ یہ مسلمان بڑھ کیوں رہے ہیں، آگے کیوں چڑھ رہے ہیں، ترقی کیوں کر رہے ہیں، یہ بچ کیوں گئے ہیں، ابھی تک جی کیوں رہے ہیں۔ ان کو تو ہم نے بہت کوشش کی ہے مٹانے کی، صفحہ ہستی سے اس کو ان کی نفی کرنے کی، یہ ابھی تک کیوں سرزمین پہ سانس لے رہے ہیں۔ یہ ان کو پریشانی تھی اور انہوں نے خوب واویلا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔
حضرات یہ ہر معاشرے میں، ہر کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر تھے، صادق و امین تھے، آج بھی ہم میں سے کوئی اچھا آدمی اگر کوئی ہو اور وہ بچ بچ کے زندگی گزار رہا ہو اور آداب سکھا رہا ہو اور اس کا پاس و لحاظ رکھ رہا ہو، اس سے اگر کوئی ہلکی سی ایسی لغزش ہو جائے تو جناب سر پہ آسمان اٹھا لیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اس نے یہ کیا کیا۔ پورا میڈیا شور کرتا ہے۔ آج ہی میرے ساتھ ایک واقعہ ہے، میں نے مسجد میں دو صاحبوں کو روکا کہ آپ باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ لفظ بولے میں نے، غرض یہ تھی صرف دو لفظ بولے کہ صاحب آپ کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، تو وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن جیسے ہی میں نے 1 منٹ گزارا ہے تو پھر میرے اوپر تو تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے کہ تمہارے بچے تو شور کرتے رہتے ہیں، ان کو تم چپ نہیں کراتے ہو اور ہمیں چپ کراتے ہو، یہ ہے وہ ہے، اتنی زور زور سے کہ وہاں جو 15-20 لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور میں تو کان لپیٹ کے آ گیا اٹھ کے کہ میں اگر بولوں گا تو اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سمجھنے والے کو تو اشارہ کافی ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا تو ان کو ہم کیا کریں۔ تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اب اہل مکہ نے یہی کیا، یہودیوں نے یہی کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ محترم مہینہ قابل احترام ہے اور احترام کرنا چاہیے، آج تک ہم اس کے قائل ہیں، لیکن تم اپنے کرتوتوں پر تو غور کرو، تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے مسلمانوں کو مکے کے اندر راہ حق پر چلنے سے روکا، مسلمان ہو گئے ہیں اپنی آزاد مرضی سے، وہ انہوں نے اپنے دین کو اختیار کیا ہے نئے کو، تو تم ان کے سامنے سدیرا بن گئے۔ تم نے سچے اور کھرے آدمی کا انکار کیا، اس کے دین کا اور نظریات کا انکار کیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اس کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم نے خود ان کو مسجد حرام کے اندر سجدہ کرنے کے لیے سے روکا، ان کا سر مسلنے کی جسارت کی، ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر ان کو مارنے کی کوشش کی عین نماز کی حالت میں اسی حرم کے اندر۔ پھر ان اہل حرم کو تم نے مار مار کے نکالا اور نکلنے والوں کو لوٹ بھی لیا۔ تمہاری اپنی جو کرتوتوں کی لسٹ، سیاہ لسٹ ہے، اس پر نگاہ ڈالو، اور آج تم ایک چھوٹی سی لغزش، وہ بھی جو غیر ذمہ دارانہ ایک حرکت ہی کہا جا سکتا ہے، وہ ہو گئی اور تم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے۔ یاد رکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو فتنہ ہے، اور یہ جو ایک قتل ہو گیا ہے، یہ قتل اس فتنے کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ تو قتل سے بھی کبھی گناہ ہے، برا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا فتنہ ہے، مسجد میں خرابیاں پیدا کرنا فتنہ ہے، اسلام کا انکار کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے، اہل اسلام کے لیے زندگی دشوار کر دینا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور تم تو یہ سارے کر رہے ہو۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کی طرف رخ کیا، لا یزالون یقاتلونکم، مسلمانوں آپ ان کی اس تنقید سے کوئی وہ اثر نہ لے لینا کہ جو جی کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے مدینہ میں جو مفاد پرست ٹولہ تھا، جن کا ایمان متزلزل تھا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اس ٹولے کا یہ خطرہ تھا، خطرہ کیا، وہ تو رہے ہی آخر تک نفاق کی حالت میں۔ منافقین کو توبہ کی توفیق کم ہی ملتی ہے، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے، آخرت پر ان کو کوئی اصلاح، اگر آخرت کا ڈر ہو تو یہ اس طرح کی حرکت کرے ہی نہیں، کر لیں تو توبہ کر لیں، تو آخرت کی جب فکر نہ ہو تو اس طرح کی وہ بولیاں بولتے ہیں اور اس طرح کے تبصروں، تجزیوں اور پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو تمہیں مارنا، قتل کرنا، جلا وطن کرنا، اس سے ان کو اتنی تسکین نہیں ملے گی، ان کے دلوں کو ٹھنڈ اس وقت پڑے گی جب تم اسلام کو چھوڑ کر ان جیسے ہو جاؤ گے، کفر کی طرف آ جاؤ گے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کا شکار ہو چکی ہے، آج بھی ہے۔ لا یزالون یقاتلونکم، مسلمانوں تم ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو،
یہ تو تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، مرتد کر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے نا، دلوں کو کیسے بلا، بزور شمشیر تو کسی کو اپنے دین پر نہیں لا سکتا، اسلام خود شمشیر کے زور سے لوگوں کو نہیں لاتا، لا اکراہ فی الدین۔ تو دین سے موڑا جسم تو جھکایا جا سکتا ہے، گردن جھکائی جا سکتی ہے تلوار اور قوت سے، لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا، دل پر تو اللہ کا قبضہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، یاد رکھو جو بھی مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَيَمُوتْ، اور وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، اور اس حالت میں مرا کہ وہ کافر ہی تھا، توبہ نہیں کی۔ مرتد اگر تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا، لیکن اگر وہ اسی پر مر جاتا ہے کفر پر ہی، تو اس نے پیچھے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں، صدقات، خیرات، جہاد، ہجرت، تبلیغ، دعوت، تعلیم، تدریس، جو بڑے بڑے بھلے کام کیے ہیں اس نے، وہ سارے رائے گاہ جائیں گے، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، فی دنیا میں بھی رسوا ہوں گے وہ، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کو سکون نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی آگ والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے آگ کے اندر، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت اختیار کی، رب کی خاطر گھر بار چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، جد و جہد کیا۔ دیکھو جہاد کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اور قتال کا لفظ خاص ہے۔ جہاد تو پوری زندگی ہر حالت میں ہوتا ہے۔ جہاد کا معنی انتہائی کوشش کرنا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی جس حیثیت میں بھی ہے بندہ، وہ اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے کوشش کرے، یہ جہاد ہے، محنت شاقہ کرنا۔ اور قتال ہے کہ اگر لڑنا بھڑنا پڑ جائے، مرنا مارنا پڑ جائے، تو وہ بھی کرنا، وہ قتال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عام معنی ہے، عام جد و جہد ہے۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے چاہے آپ زبان سے کوشش کریں، قلم سے کوشش کریں، میڈیا کو استعمال کریں، پیسہ خرچ کریں، جان خرچ کریں، اولاد خرچ کریں، وقت خرچ کریں، صلاحیتیں خرچ کریں، اپنی سکلز خرچ کریں، جو کچھ بھی خرچ کریں وہ اس لیے کریں کہ میرا دین غالب آ جائے، اسلام غالب آ جائے، اسی کے لیے مریں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے آپ کمائیں، اسی کے لیے خرچ کریں، یہ جہاد ہے۔ اسلام اس جہاد کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں، انہی کو یہ امید رکھنا بھی زیبا ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا دوسرا سوال تھا کہ یسألون عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اس وقت ابھی یہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس کے جو برے اثرات تو معاشرے میں دکھتے ہی رہتے تھے کہ کس طرح ایک نشے میں آدمی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ ہوش میں وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس طرح کی گفتگو کرے، ایسی حرکتیں کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے کہ اگر ہوش آ جائے تو وہ بعد میں شرمندہ ہو کہ وہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، نشے کی حالت میں۔ اور جوئے میں بھی مال کی محبت جو ہے وہ ہر طرح اتفاقی، اچانک ہی ملنے، دولت ملنے کی حرص میں بندہ رہتا ہے۔ جوا تو یہی ہے نا، اتفاقی، تکا لگا کے کما لینا، جیسے پوری دنیا میں یہ اب نیٹ کے ذریعے اور ایپس کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے، جس کو کبھی ایوارڈ کہتے ہیں، کبھی ریوارڈ کہتے ہیں، کبھی انعام کہتے ہیں، کبھی لاٹری کہتے ہیں، کبھی پرائز کہتے ہیں، طرح طرح کے نام دے کے جوئے کے وہ کاروبار چلائے جا رہے ہیں۔ تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان تھے کہ ایک صاحب نے مدینہ میں ایسا کیا کہ شراب پی، چند دوستوں نے مل کے، مسلمانوں ہی نے، اور ایک دوسرے بھائی کا اونٹ ذبح کیا اور کھا گئے بھون کر، اور وہ بندہ اب اونٹ تلاش کر رہا ہے، میرا اونٹ کدھر گیا، اور یہ اس کے سامنے ہنس رہے ہیں۔ تو نشے میں تھے نا، کر گزرا سب کچھ یہ ہوتا تھا، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب پہلا موقع ہے کہ جب سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، فرمایا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ شراب پینے کا فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی کچھ ہیں، کاروبار بھی چلتے ہیں، مارکیٹیں بھی بنتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ جوئے کا بھی فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔
ان دونوں کا، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا خالق اور مالک جو زندگی کا نظام دے رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا گناہ، شراب کا اور جوئے کا، دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو اب آگے بالکل روک نہیں دیا، صرف ایک توجہ دلا دی کہ بھئی یہ اتنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی صحت مند سرگرمی نہیں ہے۔ پھر آگے سورہ النساء میں، سورہ مائدہ میں جا کے کھلے بندوں معاف جو ہے نا وہ اس کو حرمت کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور اس سے جو منظر بنا وہ موقع پر میں اس کی تشریح کروں۔ وہ تیسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ سوال پہلے بھی گزرا ہے پچھلے رکوع میں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، والدین کو دو، قریبی رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا دو۔ اب پھر سوال کر لیا کہ کیا کتنا دو، کیا دو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ مقدار متعین کر دیتے کتنی مشکل بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تھوڑا سا اس کو کھول دیا، قُلِ الْعَفْوَ، اے پیارے پیغمبر ان سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ جو بھی بچت ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دو۔ آپ بچت دیکھ لیں، آپ نے آج سارا دن اگر 1000 روپیہ کمایا ہے، 800 روپیہ آپ نے خرچ کر لیا تو باقی 200 دے دو، وہ بچ گیا ہے۔ یا مہینے کی آمدن آپ کو ہوئی ہے 50,000 روپیہ ہو گئی ہے، تو آپ نے خرچ کر لیا ہے 40,000، باقی 10,000 بچ گیا ہے تو وہ اپنے پاس نہ رکھو، خرچ کر دو۔ اسی طرح کپڑا ہے، مکان ہے، جگہ ہے، باقی چیزیں ہیں، وقت ہے، یہ جو کچھ آپ کے پاس بچا ہے اس کو ذخیرہ مت کرو، آگے تقسیم کر دو تاکہ معاشرے میں خوشحالی آ جائے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم فکر سے کام لو۔ قرآن غور و تدبر کی دعوت دیتا ہے بار بار، اس لیے ذرا تدبر کرو کہ اسلام کی جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ بہترین ہیں، اس پر غور کر کے اس کو اپناؤ گے تو بہترین حالات ہو جائیں گے تمہارے، پھر دنیا میں بھی اچھے ہو جائیں گے، آخرہ اور آخرت میں بھی۔ ایک اور سوال اگلی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کیونکہ یتیموں کے بارے میں پہلے اتنے احکام آ چکی تھی کہ دیکھو اس کا مال نہ کھانا، کھاؤ گے تو آپ پیٹوں میں آگ بھرو گے، دیکھو یتیم کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اب صحابہ اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ اب یتیم بچے کے سارے ایسٹس کو، اثاثہ جات کو الگ رکھنا، اپنے مال میں ملنے نہ دینا، ان کی بھیڑ بکریاں ہیں تو ان کو الگ رکھنا، اپنی کو الگ رکھنا، ان کی دکان ہے تو الگ، تو یہ دونوں کا حساب پھر برابر الگ الگ رکھنا یہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آسانیاں چاہتے تھے، فرمایا قل اصلاح، ان کو جواب دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، یتیموں کے لیے جتنی آپ خیر خواہی کر دیں اتنا ہی اچھا ہے، استطاعت جتنی ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے چلاتے ہو، مشترکہ یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، تو جوائنٹ فائنانس سسٹم بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کرتے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، تم ان کی کفالت کر رہے ہو، کوئی روپیہ ٹکا تم نے اپنی طرف بھی خرچ کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا تمہارا ان کی طرف چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح بھائی آپس میں ایک دوسرے سے مثالی محبت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن یہ جو ملاؤ گے مال کو، یتیم کا مال اور اپنا مال، اس میں اللہ کو تو پتہ ہے تمہاری نیت کا کہ تم کون فساد کی نیت سے کر رہا ہے اور کون اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے۔ واللہ یعلم المفسد، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے، من المصلح جو اصلاح کرنے والے سے وہ ممیز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو اصل اکاؤنٹ تو اللہ کے پاس ہیں، آپ بہرحال کوشش کریں کہ آپ فساد کی نیت سے یہ مت کیجیے گا کہ کہیں حق مارنے کے لیے آپ یہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، یہی وہ بات آ گئی نا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوالوں سے کیوں منع کیا تھا کہ لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو فرماتا ہے اللہ کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے، لَأَعْنَتَكُمْ، اگر سارے کھاتے الگ الگ ہی رکھنے ہوں، خزانے جگہیں، اس کے لیے بہت کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکل بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب تم ان کو اپنے مال سے ملا کے بھی سلسلہ چلا سکتے ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ،
مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وہ مومن ہو جائیں، کسی مشرک، کوئی ہندو عورت یا کافر عورت مسلمان ہو جاتی ہے مشرک، تو تب نکاح کرو، مشرک سے نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب سے ہے، یہودی یا عیسائی عورت سے ہے، لیکن مشرک سے نہیں ہے۔ مشرک سے مراد ہے بت پرست۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو کیٹیگریز اپنے یہاں رکھی ہیں، ایک اہل کتاب ان کو کہتا ہے، اگرچہ وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو شرک تو ان کے اندر بھی موجود ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ لیکن یہاں جو ٹرم ہے مشرکی، کہ جو اہل کتاب نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، ایسی عورت سے شادی نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یاد رکھو اگر مومن عورت ایک باندی بھی ہے، لونڈی اور کنیز بھی ہے، نچلے درجے کی ہے ذات گوت برادری کے لحاظ سے، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اس مشرکہ خاندانی عورت سے جو مالدار ہے، حسن و جمال والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نکاح کے سلسلے میں، گھر بسانے کے سلسلے میں کیا رہنمائی دے رہا ہے، ایمان کو ترجیح دو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں کتنی بھلی لگے، خوبصورت لگے، دل کو بھائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نہ نکاح کرو اپنی بچیوں کا مشرکین کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یاد رکھو مومن بندہ غلام ہی کیوں نہ ہو تو وہ مشرک سے بہتر ہے وہ رشتہ۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک مرد کتنا ہی خوبصورت اور بھلا ہو، مالدار ہو، پرکشش ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ کیوں روکا؟ اس لیے کہ وہ جو مشرک ہیں وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، جبکہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور وہ مغفرت اور بخشش کی جانب تمہیں بلا رہا ہے اپنے اذن کے ساتھ۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ کچھ نصیحت کو قبول کریں۔ یہ ہے اللہ کی نصیحت نکاح اور رشتے کے سلسلے میں۔ آگے بھی سورہ نساء میں اس کی بڑی تفصیل آئے گی، وہ ہم اس موقع پہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے زندگی رکھی، صحت رکھی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاندان کو بسانا ہے اور پوری زندگی کا سلسلہ چلانا ہے۔ یہ کوئی شہوت رانی لذت اندوزی کے لیے کوئی نکاح نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ شادی کا مقصد تو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، معاشرے کو بسانا ہے، مزے اڑانا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں عورت کو لائیں، ایسی عورت کو جو آپ کے بچوں کی بہترین تربیت کرے، آپ کے عقائد کے مطابق چلے۔ اگر اس کا عقیدہ کچھ ہو، آپ کا بالکل اس سے اینٹی ہو، تو یہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم کدھر جائیں، ماں کی طرف جائیں، باپ کی طرف جائیں۔ اس لیے ایمان کو ترجیح دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے شادیاں نکاح کیا کرتے ہیں، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا عقیدے اور نظریے کی، یعنی ایمان کی وجہ سے۔ تو آپ ترجیح دیں ایمان کو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایمان جنت کی طرف لے جائے گا، باقی تینوں چیزیں ایمان کے بغیر اگر ہوں تو وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ رکوعوں کے دروس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ لنک کی صورت میں موجود ہیں، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔